السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ضروری دو اعلانات۔ ان میں سے پہلا اعلان یہ ہے کہ ہر سنڈے شام کو 6 بجے میرا نیا ویڈیو آ جاتا ہے۔ اگر کہیں سفر پہ ہوا، زیادہ مصروف ہوا تو ویڈیو 1 یا 2 گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن سنڈے ضرور آ جاتا ہے ویڈیو شام کے 6 بجے، کبھی 7 یا 8 بجے آ جاتا ہے اگر سفر میں ہوا تو۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے شیئر کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ آج ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں، جو بات بتانے والا ہوں، یہ کم ہی لوگوں نے بتایا ہے، اس لیے ہر مسلمان ہو یا غیر مسلمان، ہر ایک کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے۔ مسلم نہیں، کوئی اور بھی ہو مذہب کا، اس کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت ضروری ہے۔ دوسرا، اگر آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کر سکتے ہیں، جو بھی انشاءاللہ سوال ہوگا اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب ویڈیو اصل یہ ہے کہ آج ہی یہ ٹاپک مجھے ملا، اس لیے میں ویڈیو آج ہی بنانا ضروری سمجھتا تھا۔ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ باتھ روم اور ٹوائلٹ جو ہوتا ہے، یعنی کہ واش روم ٹوائلٹ، اسے گھر کے باہر بنانا پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بنانا صحیح ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر بنانا صحیح ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں اگر بنائیں گے تو اچھا نہیں دکھے گا، ایک دم برا دکھے گا، اچھا سمجھ لو مثال گندا دکھے گا۔ کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ باہر بنانے سے فائدہ ہوتا ہے، گھر میں گندگی نہیں ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے باہر ہوتا ہے۔ دونوں کے مختلف نظریات ہیں، الگ الگ نظریہ، الگ الگ سوچ ہے، لیکن دونوں کی سوچ ایک طرف صحیح ہے اور ایک طرف غلط ہے۔ اب سب سے پہلی چیز، گھر کے باہر باتھ روم بنانے کا نقصان سب سے پہلا یہ ہوتا، جیسے آپ نے گھر کے باہر باتھ روم بنایا، دیکھو دن میں کوئی بھی جا سکتا ہے باتھ روم کو، وہ الگ بات ہے۔ اگر جب رات ہوتی ہے، کبھی 11، اصل میں کہا یہ بھی جاتا ہے کہ رات کے 12 بجے کے بعد گھر سے نہ نکلیں تو بہتر ہے، اسپیشلی لیڈیز کے لیے۔ دیکھیے، اگر گھر کے باہر رات 11 بج جاتے ہیں، کبھی 12 بج جاتے ہیں، کبھی 1 2، ابھی باتھ روم آنے کا ٹائم تو ہوتا نہیں، اور ویسے وہ بول کر تو نہیں آتا میں آ رہا ہوں بول کر، کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی میسج تو دیتا نہیں کہ میں آنے والا ہوں، لیکن آ جاتا ہے سڈن سے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ رات کے 11 بج جاتے ہیں، کبھی 12 بج جاتے ہیں، کبھی 1، کبھی 2، کبھی 3۔ اس بیچ میں اگر باتھ روم کی ضرورت پڑ گئی، کسی کو ٹوائلٹ آیا، کسی کو جانا ہے واش روم بیت الخلاء کے لیے، تو کیا کرے گا وہ، یا کیا کرے گی؟ اگر مرد ہے تو کیا کرتا ہے؟ دروازہ کھولتا ہے، باہر جاتا ہے، چاہے وہ باہر گھر ایک ہی دیوار کو لگ کر کیوں نہ ہو، یعنی کہ جس گھر میں باہر ایک دیوار کو اٹیچ کر کے ہی باتھ روم بنایا گیا ہو، لیکن گھر کے دروازے کے باہر ہو، گھر کے دروازے کے باہر ہو۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو۔ کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے آپ کو کہ ہم نے دیوار تو ایک ہی ہے لیکن دروازہ بس باہر کا ہے۔ نہیں، آپ دیوار ایک بناؤ یا 2 بناؤ، دروازے کے باہر ہے تو اس کا مطلب باتھ روم باہر ہی ہے، چاہے وہ ایک سلاب، ایک مولڈ، ایک سیٹ کا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ سارے گھر کو ہم نے جو مولڈ بٹھایا ہے، جو سلاب ڈالا ہے، جو ٹیرس ہے، باتھ روم پہ بھی وہی ٹیرس ہے، یعنی کہ اٹیچڈ ہے، ایسے کہیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے بولنے کا۔ وہ فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ دروازے کے باہر ہے وہ۔ تو ہوتا یوں ہے کہ رات میں اگر کسی مرد کو آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، جاتا ہے باتھ روم میں، جا کر واپس آ جاتا ہے آرام سے، کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دقت آتی ہے عورتوں کے لیے۔ کچھ عورتیں مضبوط دل کی ہوتی ہیں تو چلے جاتی ہیں، کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اب کچھ عورتوں کا دل اتنا مضبوط نہیں ہوتا، ان کی ہمت اتنی نہیں ہوتی، وہ اپنے شوہر کو اٹھاتی ہیں، اس کے لیے نیند بھی خراب ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، شوہر اٹھ گیا تو جب جاتا ہے باتھ روم کو اس کے ساتھ باہر، تو باتھ روم جا کے پھر واپس آ جاتا ہے۔ اب ایک بات سوچو آپ، ہر کسی کا وقت صحیح ہر وقت نہیں رہتا، کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شادی شدہ کوئی ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا بیوی ہوتے ہوئے بھی وہ بیوی کے ساتھ نہ ہو۔ اگر سمجھو اگر بیوی کے ساتھ وہ رہا، ٹھیک ہے، بیوی کے ساتھ رہا، اگر ہم بستری وغیرہ ہو گئی، دونوں بھی ناپاک ہوتے ہیں، غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے ان پہ، یعنی کہ دونوں پہ غسل فرض، آپ غسل کرنا لازمی ہے، اگر غسل نہیں کرو گے تو پھر پاک مکمل طور پہ آپ نہیں ہو سکتے، اور ضروری ہے غسل کرنا۔ اب اندازہ لگاؤ اس حالت میں اگر کسی کو باتھ روم آتا ہے باہر، ادھر ایک بات اچھے سے یاد رکھو، رات کا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سونے کے لیے بنایا ہے، شیاطین کے لیے وقت زیادہ ہوتا ہے رات کا، وہ سوتے نہیں، اس وقت جگتے ہیں وہ، مغرب کی نماز سے لے کر صبح اذان تک شیاطین کا وقت ہوتا ہے، اکثر جنات، یہ مخلوق کے لیے یہ وقت ہے، دن ہمارے لیے ہے، رات ان کے لیے ہے۔ اور باتھ روم تو آپ اچھی طرح جانتے ہو، ٹوائلٹ واش روم، وہاں پہ تو شیاطین لازمی ہی رہتے ہیں، صحیح ہے۔ اگر گھر کے اندر کی بات ہوتی ہے نا، وہ الگ ہو جاتی ہے بات، وہ ڈیفرنٹ بات، کیونکہ گھر کے اندر ہوتا ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب یہ گھر کے باہر، چلو باتھ روم میں اگر شیاطین نہیں ہے تو گھر کے باہر قدم رکھتی ہے، کیا گارنٹی کی شیطان، اسی لیے تو کہا گیا ہے نا کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ بول کر دروازہ بند کرو، گھر کے باہر نکلتے ہیں تو پھر گھر کے باہر شیاطین ہوتے ہیں، اسی لیے تو کہا گیا ہے اگر بسم اللہ بول کے بند کرتے ہیں یا پھر آیت الکرسی پڑھ کے بند کرتے ہیں، شیاطین اندر گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو ایسے جب بندہ کوئی باہر جاتا ہے، بندہ
اگر وہ اس وقت حالت ناپاکی کی حالت میں ہے، اب اندازہ یہ لگائیں وہ گھر سے باہر چلے گیا، کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ میں، کوئی جن بھی حاوی ہو سکتا ہے، کوئی جن اسے نقصان بھی، کیونکہ وہ حفاظت اپنے نہیں کر سکتا ہوا، کیونکہ خود ناپاک ہے، نہ ہی کچھ پڑھ بھی نہیں سکتا، پڑھا تو اس کی حفاظت ہوگی نہیں ویسے بھی، اپنے آپ کو نہ ہی حصار میں رکھ سکتا ہے نہ ہی دائرے میں رکھ سکتا ہے۔ چلو یہ مرد کا ہوگا۔ اب یہاں پہ آتی ہے بات عورتوں کی۔ عورتوں کا کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں، کچھ ماہواری کے وقت ایسے بھی ہو جاتے ہیں، وہ کب اور کس وقت آتے ہیں کبھی کبھی پتہ بھی نہیں چلتا، کبھی کوئی کسی کا ایگزیکٹ ٹائم ہوتا ہے یا ڈیٹ ہوتا ہے، کسی کا ڈیٹ نہیں ہوتا۔ اب اندازہ لگائیں اس حالت میں کوئی عورت ہے اور باہر واش روم یا ٹوائلٹ کے لیے جاتی ہے تو غلطی سے اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی جنات بھی پریشان کر سکتے ہیں، شیاطین اس کے ساتھ کوئی شرارت بھی کر سکتے ہیں، اسے تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں، اور اس پہ کوئی اثرات بھی ہو سکتے ہیں، نقصانات بھی ہو سکتے ہیں اس پہ۔ سمجھ رہے ہیں بات میری؟ تو بولنے کا میرا مطلب یہ ہے، اس میں باتھ روم باہر بنانے کے فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہے۔ 10% اگر فائدہ ہے تو 90% نقصان ہی ہے اس کا۔ کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ اندر بنائیں گے تو گندگی رہے گی، اسمیل آئے گی، باس آئے گی، لیکن یاد رکھو آپ شیاطین کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو باس کو ختم کرنا ہے، اسمیل کو ختم کرنا ہوگا، جو باتھ روم میں آئے گی، بو آئے گی۔ اب جو ہے گھر کے اندر رہ کر بھی آج کل نئی چیزیں آئیں، جیسے کہ فینل آیا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ایگزاسٹ فین وغیرہ آیا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ایگزاسٹ فین وغیرہ جو چاہے آپ لگا سکتے ہیں، لگانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسمیل جو بو آ رہی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن باہر بنانے کے بعد چاہے بو کو ختم کرو، اسمیل ختم کرو، کچھ بھی ختم کرو، کتنی پاک صفائی کرو، باہر بنانا میرے نظریے سے، اور مجھے آپ مشورہ کریں، مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں، میں تو کہوں گا بالکل غلط ہی ہے۔ میں یہاں پہلے ہی بتا دوں، کوئی مسئلے مسائل نہیں بول رہا میں یہاں پہ، جو نقصانات ہوتے ہیں اس کے بتا رہا ہوں۔ اب باہر بنانے کا کوئی مسئلہ چھیڑ رہے ہیں آپ، اندر بنانے کا کوئی مسئلہ چھیڑ رہے ہیں، یہ مت سمجھے آپ، یہ مسئلہ نہیں چھیڑ رہا میں۔ اگر مسئلے مسائل آپ کو پوچھنا ہے تو کسی مفتی صاحب یا کسی عالم دین سے آپ پوچھ سکتے ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے، لیکن میں یہاں پہ اتنا کہوں گا، ایک تجربے کار ایکسپیرینس کے حساب سے جو تجربہ مجھے ہوا، باہر بنانا بالکل غیر مناسب ہے۔ اس میں نقصان کے علاوہ فائدے کم، نقصان زیادہ ہے، یعنی کہ ایسے کہہ لو کہ 4 آنے کا مسالہ 12 آنے کی مرغی، اس طرح کے نقصان ہو سکتا ہے آپ کو۔ تو سمجھدار بنے، باتھ روم جتنا ہو سکتا ہے گھر کے اندر ہی بنائیں، گھر کے باہر دروازہ کھول کے جانے ایسا مت بنائیں۔ گھر کے جب باتھ روم آپ گھر میں بنائیں گے، گھر کا جو مین ڈور ہو یا پیچھے کا ڈور ہو، دروازہ بند ہو گیا تو باتھ روم کا دروازہ گھر کے اندر سے ہی کھلنا چاہیے۔ اب ایسا نہیں کہ پیچھے کا دروازہ کھولیں گے یا آگے کا دروازہ کھولیں گے پھر باتھ روم کو جائیں گے، چاہے وہ کتنا ہی نزدیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی گھر کے لگ کو کیوں نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے باتھ روم کو اپنے گھر کے اندر ہی بنائیں۔ اب دوسری چیز، جیسے کہ میں نے بتایا ہے شادی شدہ ہے تو اس وقت جب مرد بھی ناپاک ہوتا ہے، جب عورتیں بھی ناپاک ہو جاتی ہیں ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے، واش روم کو، اور یہاں تک کہ اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے تو اسے ضروری ہے کہ کم سے کم بہتر ہے نہا لے، فریش ہو جائے، نہیں وضو کرے، جو نجاست جہاں پہ لگی ہوتی ہے اسے دھونا ضروری ہے پیشاب کے ذریعے، یا پیشاب استنجا کرے، استنجا کے بعد دھو لینا۔ تو اب یہ بتائیں اس حالت کے لیے آپ جائیں گے باتھ روم کو باہر، گھر میں تو نہیں دھو سکتے، باتھ روم آپ تو گھر میں ہے ہی نہیں آپ کا، باہر جانا ہی پڑے گا آپ کو، تب کسی طرح سے آپ کو نقصان ہوگا تو کیا کریں گے آپ؟ کسی بھی طرح کا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں ایسا نہیں بولوں گا، یہ مت سمجھیں کہ ارے یہ بول کے ڈرا رہے ہیں، نہیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ڈرانا اور ہوتا ہے، بتانا اور ہوتا ہے۔ ڈرانا ہوتا تو میں آپ کو اور تک اتنے نقصان گنا چکا ہوتا، فائدے میں نہیں بتاتا میں آپ کو، لیکن بہتر ہے آپ جتنا ہو سکتا ہے گھر میں، اس سے عورتوں کے لیے اور بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ان کے لیے بھی نقصان۔ بچہ رات میں اگر کوئی پیشاب کے لیے اٹھتا ہے تو ماں باپ کو اٹھائے گا، اگر اندر ہوتا تو بچہ خود چلا جائے گا، اگر باہر ہوتا تو کبھی کبھی ڈر کی وجہ سے ماں باپ کو بچہ اٹھاتا ہے، ماں باپ بچے کو لے کر جانا پڑتا ہے، تو اثرات جو ہے 10-11 سال کا بچہ ہوا تو اس پہ بھی اسی بھی جنات شیاطین پریشان کر سکتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ جو ہے ایک گاؤں پہ علاج کے لیے گیا تھا میں، تو اس وقت ہوا یوں کہ ان کے گھر میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اب واقعہ کیسے پیش آیا کہ ان کا جو باتھ روم ہے وہ پچھواڑے میں ہے، ان کے گھر کے پچھواڑے پیچھے طرف، لیکن گھر کی دیوار کو لگ کر ہی ہے، اٹیچڈ ہے دیوار کے، لیکن ایک ہی دیوار ہے باتھ روم کی، سمجھ میں آیا، گھر کے پچھواڑے میں ہے۔ تو ہوا یوں کہ اس گھر میں تقریباً 5-6 افراد رہتے ہوں گے آدمی، ماں باپ ہوں گے اور ان کے بڑے، اور 4 بیٹے ہیں، حالانکہ 6 بیٹے ہیں لیکن 2 الگ جگہ پہ رہتے ہیں، 2 بیٹے جو ہیں، 4 بیٹے جو ہے اس گھر میں رہتے ہیں، لیکن چاروں بھی الحمدللہ ان میں سے 3 شادی شدہ ہیں۔ ان میں سے بڑے بھائی کی بیوی جو ہے انہیں رات میں ضرورت محسوس ہوئی، ٹوائلٹ کی ضرورت محسوس ہوئی، اور رات میں تقریباً اٹھ کر چلے گئے۔ وہ ایک بات اچھے سے خیال رکھیں، ٹوائلٹ گھر میں ہونے کا مطلب یعنی کہ اندر ہونے کا مطلب یہ ہے، اگر گھر کے 4 دیواری کے اندر ٹوائلٹ ہے تو ہی وہ ٹوائلٹ گھر میں کہلایا جائے گا، اس کا دروازہ گھر کے اندر سے کھلے، ٹھیک
ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں کہ گھر کے پچھواڑے سے لگ کر ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. 4 دیواری کے اندر ہو گھر کے اور اس کا دروازہ گھر کے اندر سے کھلے تو سمجھ لیجیے ٹوائلٹ باتھ روم جو بھی ہے واش روم وہ اندر ہے گھر کے. تو رات میں ضرورت محسوس ہوئی, وہ ٹوائلٹ کے لیے گئے. جیسے وہ دروازہ کھول کے باہر گئے, وہاں پہ انہیں کوئی آدمی کھڑا ہوا یا کچھ عجیب شکل وغیرہ نظر آئی انہیں, تو ایک دم ڈر کے بھاگ کے آ گئے. وہ آ کر اپنے شوہر کو اٹھایا, انہوں نے اپنے شوہر کو ساتھ میں لے کر چلے گئے. جا کر دیکھے تو وہاں پہ کچھ نہیں تھا. اس طرح سے پریشانیاں ہوتی ہیں. جنات شیاطین اس طرح سے عورتوں کو بھی پریشان کرتے ہیں, اور رات میں مسئلہ نازک ہوتا ہے. عورتیں ہوتی ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں, معصوم بچیاں ہوتی ہیں, ٹوائلٹ جانا بہت نازک مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے ٹوائلٹ جو ہے گھر کے اندر بنانا ضروری ہے, یاد رکھیں. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جنات کے اثرات بھی ہو جاتے ہیں رات کو ٹوائلٹ جانے کی وجہ سے. لڑکیوں کے اوپر, عورتوں کے اوپر شیاطین پریشان کرتے ہیں اور جنات حاوی بھی ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں یہ بات اچھی طرح سے. اور اسی طرح سے ٹھیک ہے, جب اس گھر میں شادی ہو جاتی ہے تو سیدھی سی بات ہے, لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے, حمل سے ہوتی ہے, اچھی سی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اولاد کی نعمت عطا کرے, آمین. جب لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے یا جو بھی سمجھو آپ حمل سے ہوتی ہے, تو اگر دن میں ٹوائلٹ کے لیے جاتی ہے, واش روم کے لیے جاتی ہے تو کوئی بات نہیں, دن میں کوئی دقت نہیں ہوتی. اگر وہی رات کا ماحول ہوتا ہے, جیسے کہ رات کے 10 بج گئے, رات کے 11 بج گئے, رات کے 12 بج گئے, اگر ان میں ٹوائلٹ کے لیے جاتی ہے, وہ بھی گھر کے باہر گھر کا دروازہ کھولنا ہی پڑے گا اسے, چاہے کتنا بھی آپ کہہ لو کہ گھر کے اندر ہے. 4 دیواری کے اندر گھر کے ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں اندر. تو جاتی ہے ٹوائلٹ کے لیے, تو شیاطین وغیرہ رات کی 10, دیکھو رات اللہ نے شیاطین جناتوں کے لیے بنائی ہے, دن ہمارے لیے ہے. رات ہمارے لیے آرام کرنے کے لیے ہوتی ہے, اس وقت وہ جاگتے ہیں رات میں جنات. تو شیاطین جو ہوتے ہیں وہ حمل کو نقصان پہنچانے کی کوشش پوری کرتے ہیں. یعنی کہ جس لڑکی کے پیٹ میں یا جس ماں کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہوتا ہے, تو شیاطین جو ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اس بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ حمل ضائع کرنے کی اس کی پوری کوشش کرتے ہیں. اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ آپ ٹوائلٹ واش روم کو گھر کے اندر بنائیں, چاہے کتنے لوگ بھی کیوں نہ کہیں. 2-3 فائدے ہیں, 10 فائدے ہوں گے, لیکن سمجھو کہ 10 فائدے زیادہ ہیں یا 90 نقصان زیادہ ہے, تو اس سے بہتر ہے آپ نقصان کو دیکھیں. فائدے سے کوئی ہونے والا بھی نہیں ہے اس میں, بس بہت کم فائدے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جب بھی گھر بنائیں ٹوائلٹ اور واش روم گھر کے اندر ہی بنائیں. آج کے لیے بس اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.